کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند کے بغیر زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہی نہیں تھا؟ یہ صرف رات کو چمکنے والا ایک خوبصورت کرہ نہیں، بلکہ زمین کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ زمین اپنے محور پر 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے۔ یہی جھکاؤ موسموں کو جنم دیتا ہے۔ چاند اپنی کشش ثقل سے اس جھکاؤ کو مستحکم رکھتا ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو زمین کا محور بے قابو ہو جاتا اور 0 سے 85 ڈگری تک ڈولتا رہتا۔ اس صورت میں کبھی قطب شمالی سورج کے بالکل سامنے ہوتا اور کبھی خط استوا۔ موسم اس قدر شدید اور غیر متوقع ہو جاتے کہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہ سکتا، اور چاند کی کشش ثقل ہی سمندر میں مد و جزر پیدا کرتی ہے۔ یہ مد و جزر سمندری پانی کو ساحل پر لاتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین پر پہلی زندگی انہی ساحلی علاقوں میں پیدا ہوئی جہاں سمندری پانی اور خشکی ملتے تھے۔ مد و جزر نے سمندر کا پانی میٹھا اور نمکین پانی ملایا، غذائی اجزاء کو پھیلایا اور جانداروں کو خشکی پر آنے کا راستہ دیا۔ اگر مد و جزر نہ ہوتے تو سمندر ایک جامد تالاب کی طرح ہوتا اور زندگی شاید کبھی پیدا ہی نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ چاند ایک ڈھال کی طرح زمین کے سامنے کھڑا ہے۔ خلا سے آنے والے بے شمار شہاب ثاقب اور پتھر جو زمین سے ٹکراتے تو تباہی مچاتے، وہ پہلے چاند سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ چاند کی سطح پر لاکھوں گڑھے اسی بات کا ثبوت ہیں۔ یہ ہر گڑھا دراصل ایک محفوظ شدہ خطرہ ہے جو زمین تک نہیں پہنچا، اور چاند ہر سال زمین سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہو رہا ہے۔ یہ وہی رفتار ہے جس سے آپ کے ناخن بڑھتے ہیں۔ اربوں سال پہلے چاند زمین سے بہت قریب تھا اور مد و جزر آج سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لاکھوں سال بعد چاند اتنا دور ہو جائے گا کہ اس کی کشش کمزور پڑ جائے گی اور زمین کا محور غیر مستحکم ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ زندگی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گا۔ چاند پر کوئی ہوا نہیں اور نہ ہی کوئی موسم ہے، اسی لیے 1969 میں نیل آرمسٹرانگ کے جوتوں کے نشان آج بھی چاند کی سطح پر بالکل اسی طرح موجود ہیں جیسے پہلے دن تھے۔ کوئی ہوا نہیں جو انہیں مٹا سکے، کوئی بارش نہیں جو دھو سکے۔ وہ نشان اگلے کروڑوں سالوں تک وہیں موجود رہیں گے۔ چاند کا ایک دن زمین کے 29.5 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ چاند پر سورج طلوع ہو تو اگلے 15 زمینی دنوں تک غروب نہیں ہوتا۔ اسی طرح چاند پر رات بھی 15 دن لمبی ہوتی ہے۔ چاند کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ زمین کے گرد اتنی ہی رفتار سے گھومتا ہے جتنی رفتار سے اپنے محور پر گھومتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہمیشہ چاند کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں۔ چاند کا دوسرا رخ آج تک کسی انسانی آنکھ نے براہ راست نہیں دیکھا۔ چاند کی حرکت نے ہزاروں سال سے انسانوں کا وقت طے کیا ہے۔ اسلامی تقویم مکمل طور پر چاند کی حرکت پر مبنی ہے۔ رمضان، عید، حج، سب کا تعین چاند سے ہوتا ہے۔ قدیم مصری، چینی، یونانی اور ہندو تہذیبیں سب چاند کو دیکھ کر وقت ناپتی تھیں۔ کسان چاند دیکھ کر فصل بوتے تھے، سمندری مسافر چاند سے سمت معلوم کرتے تھے، اور بادشاہ چاند گرہن کو شگون سمجھتے تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ایک مریخ جتنا بڑا سیارہ زمین سے ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ سے اتنا ملبہ خلا میں اڑا کہ وہ آپس میں جمع ہو کر چاند بن گیا۔ یعنی چاند دراصل زمین کا ہی ایک حصہ ہے جو اربوں سال پہلے الگ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چاند اور زمین کی چٹانوں کی ساخت بہت ملتی جلتی ہے۔ ناظرین، چاند محض ایک چمکتا ہوا کرہ نہیں، یہ ہماری زمین کا محافظ
موسموں کا نگہبان، زمین کا بانی اور تہذیب کا استاد ہے۔ اس کے بغیر نہ موسم ہوتے، نہ سمندر متحرک ہوتے، نہ زمین پیدا ہوتی۔ چاند کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ یہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ ضروری بھی ہے۔